بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ جو موسم گرما کی چھٹیاں قریب آ رہی تھی، ان تینوں دوستوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ اس مرتبہ ان کا مری جانے کا منصوبہ تھا۔ یہ تینوں دوست احتشام، قدیر خان اور اسحاق ہر مرتبہ گرمیوں کی چھٹیوں میں سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے جاتے تھے۔ تینوں کافی گہرے دوست اور ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ان کے والدین کی بھی آپس میں خوب بنتی تھی اور تینوں ہی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے تو انہیں ہر مرتبہ سرد علاقوں میں گھومنے پھرنے کی اجازت تھی۔ تینوں دوست سفر کی تیاریوں میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مگن تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس دن کا ان تینوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ماں باپ کی دعائیں لیتے ہوئے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تینوں ایک پرائیویٹ گاڑی میں محو سفر تھے اور اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ 5 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد وہ مری جیسے پرفضا مقام پر پہنچ گئے۔ ان تینوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی جب گاڑی نے انہیں دوپہر کے وقت ان کی منزل مقصود پہنچا دیا۔ وہ تینوں رات گئے تک گھومتے رہے، انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ ہر طرف رات کی سیاہی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ گھومتے گھومتے بہت دور تک چلے گئے۔ اس غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب وہ کافی دور تک نکل گئے، جہاں دور دور تک کسی ہوٹل کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں بہت پریشان ہوئے کیونکہ رات گزارنے کے لیے انہیں کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی اور یہاں دور دور تک کہیں کسی محفوظ مقام کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ تینوں اسی پریشانی میں تھے کہ انہیں دور برقی کمکموں کی جھلک نظر آئی۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے اور اپنے مایوس اور لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک ہوٹل کا سائن بورڈ نظر آیا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی، ان کے لڑکھڑاتے قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے اس ہوٹل کے صدر دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ ہوٹل کے قریب پہنچنے پر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ جو ہوٹل بظاہر دیکھنے میں رونق نظر آتا تھا وہ رونق نہیں تھا، بلکہ ہر سو خاموشی چھائے ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ بالآخر وہ تینوں صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ہوٹل کے اندر بھی اچھی خاصی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ تینوں اندر ہی اندر گھبرائے جا رہے تھے۔ ہوٹل ویران سنسان تھا اور مزید یہ کہ ہوٹل میں ہر سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انہیں ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ تینوں بدروحوں کے دیس میں آ گئے ہوں، جہاں وحشت کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو۔ بالآخر ان تینوں نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر اپنے قدم استقبالیہ کاؤنٹر کی جانب بڑھا دیے۔ استقبالیہ پر کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ احتشام نے چند منٹ ویٹ کرنے کے بعد استقبالیہ کاؤنٹر کو اپنے ہاتھ سے بجانا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد بغلی دروازے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ چند منٹ کی گفتگو کے بعد سیکنڈ فلور پر انہیں ایک کمرہ دے دیا گیا۔ ایک ملازم کے ساتھ وہ سیکنڈ فلور پر کمرہ نمبر 5 میں پہنچ گئے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ روم، غرض یہ کہ کمرے میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ وہ تینوں باری باری گرما گرم پانی سے نہانے کے بعد مکمل طور پر فریش ہو چکے تھے۔ گرما گرم کھانا تناول فرمانے کے بعد وہ تینوں آپس میں محو گفتگو ہو گئے۔ یار، مجھے تو یہ ہوٹل کم اور جنات کا بنگلہ زیادہ لگتا ہے، احتشام نے گفتگو میں پہل کرتے ہوئے کہا۔ تم تو ہر چیز کو ہی آثار قدیمہ سے ملانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اسحاق نے جھل بن کر کہا۔ احتشام نے قدیر کو گہری سوچ میں گم دیکھا تو اسے مزاح سوہی۔ اس نے اس سے کہا، اتنا مت سوچا کرو ورنہ سر کے بال خزاں رسیدہ پتو کی طرح جڑ جائیں گے۔ قدیر جو ابھی تک ان کی بکواس سنے جا رہا تھا کسی گہری سوچ میں گم تھا، پر احتشام نے فکرہ کسا۔
یار اس کو سوچنے دو، یہ قائد اعظم کی طرح نیا ملک بنانے کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسحاق نے طنز کیا اور وہ تینوں قہقہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ہمیشہ سوچ کر کام کرنے والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں، نہ کہ تم جیسے جاہل۔ وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ عالم کا ایک دن جاہل کے ساتھ ساری زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ قدیر جو ابھی تک ان کی بکواس سنے جا رہا تھا، تنزیہ کہا، ان کی سنیے جن کی کوئی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ان صاحب کی مثال بھی اسی کی طرح ہے۔ اسحاق نے بھی فطرتاً قدیر کی بات میں کہا۔ خیر، اسی طرح کافی دیر تک وہ آپس میں محو گفتگو رہے اور ایک دوسرے پر تانے بازی کرتے رہے۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی، احتشام جو کافی دیر سے ان کی گفتگو سنے جا رہا تھا، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا، تم تو ہو ہی فراڈ، جب دیکھتے ہو کہ بازی پلٹ رہی ہے تو تمہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ قدیر نے احتشام پر فکرہ کستے ہوئے کہا جو اسحاق کا سبقت لیے جا رہا تھا، یار نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے۔ اسحاق نے بھی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ بالآخر وہ تینوں سونے کے لیے چل دیے اور اپنے اپنے بستروں میں لحاف اوڑھ کر سوتے بنے۔ چند منٹ کے بعد کمرے میں ان تینوں کے خراٹے گونج رہے تھے اور وہ تینوں دنیا و مافیہ سے بے خبر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ چند منٹ پہلے ڈائننگ ٹیبل کے گرد جہاں وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے، اب وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ان تینوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک تھی۔ لمحہ بہ لمحہ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ ان تینوں کو ابھی سوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اچانک اسحاق کی آنکھ کھل گئی۔ اسحاق کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ ان تینوں کے گرد مٹر گشت کر رہا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر بھی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا اور اپنے سر کو جھڑکتے ہوئے اٹھا، اپنے قدم رفع حاجت کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھا دیے۔ باتھ روم سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ سونے کی غرض سے اپنے بستر کی جانب بڑھا۔ بستر کے قریب پہنچ کر وہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ اسحاق منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا، مگر باہر دور دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ ہوٹل گپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پورے ہوٹل کی لائٹس گل کر دی گئی تھی۔ اسحاق نے اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیا، لیکن اسے ایسا کوئی شخص نظر نہ آیا جس نے دروازے پہ دستک دی ہو۔ اسحاق دوبارہ دروازہ بند کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے لگا جیسے کوئی دھیمی چال چلتا ہوا ان کے کمرے کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کیا۔ اس کے ذہن میں مختلف اقسام کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی۔ اچانک اسے دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کے دل میں تجسس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ وہ بچپن سے ہی ایڈونچر پسند تھا اور ہر چیز کا جائزہ کافی غور سے لیتا تھا۔ اس نے اپنے پلٹتے قدم واپس لیے اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے تک آ پہنچا۔ دروازے کے ساتھ اپنے کان لگائیے۔ آواز کسی عورت کی تھی جو دبی دبی آواز میں سسکیاں لیتی ہوئی رو رہی تھی۔ اسحاق نے اپنے خوف کو بالائے طاق رکھ کر جھٹ سے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، رونے اور سسکنے کی آوازیں اچانک سے آنا بند ہو گئی۔ اسحاق کے دل میں ایک بار پھر خوف نے تسلسل جمانا شروع کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں تجسس نے گھر کرنا شروع کیا۔ تجسس کی بنا پر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر روشن کر لیا۔ موبائل کی ٹارچ کی روشنی بمشکل ہی کمرے کے اندھیرے پن کو روشن کرنے میں ناکافی تھی، لیکن وہ اس کم روشنی میں ہی کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ وہ کمرے میں 400 جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اس کا سیل فون چھوٹ کر کمرے کے فرش سے ٹکرا کر آف ہو گیا اور ایک سایہ اس کی سمت بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ چیخ کر گرا اور دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور احتشام کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھل گئی۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھا اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا، مگر دروازے کے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا،
تاکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا سراغ لگا سکے، مگر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہوٹل مکمل طور پر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر واپس پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے اس کے نام سے پکارا ہو۔ اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے دور تک کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور سر کو جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت تیزی سے اس کے قریب سے گزرا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس بات پر ابھی غور کر ہی رہا تھا کہ اسے پائل کی چھنکار سنائی دی۔ پائل کی چھنکار ایسی تھی جیسے کوئی عورت پاؤں میں پائل پہنے دھیمی دھیمی رقص کر رہی ہو، اور آواز قریب کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چند ثانیے پائل کی چھنکار پر غور کرتا رہا اور پھر اپنے قدم اس کمرے کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا ہوا اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ اندر مکمل طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ احتشام نے تجسس کے مارے اپنی پتلون کی جیب سے موبائل نکال کر اس کی لائٹ روشن کی اور گرد جھانکنے لگا، مگر بے سود۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اسے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی چیز اپنی جگہ سے کھسکی ہو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر پیچھے دیکھا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ احتشام اندر تک ہل کر رہ چکا تھا۔ احتشام اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا اور اپنے لمبے اور نوکیلے دانت اس کی شہرگ میں پیوست کر دیے اور اس کے گرما گرم خون سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ اس بلا نے اس کے جسم سے خون کا ایک ایک بوند تک چوس لیا تھا۔ تازہ گرما گرم خون پینے کے بعد اس میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور پھر اس نے وحشیانہ طریقے سے اسے جھنجھوڑنا شروع کیا۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے اس کا سارا گوشت نوچ کھایا اور بالآخر اس کا بغیر گوشت پوست کے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا، لیکن اس کی وحشیانہ بھوک پیاس ابھی تک نہ بجھی تھی اور وہ ایک نئے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ قدیر کمرے میں مزے سے سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، لیکن اس کی آنکھ کیوں کھلی اس کی وجہ قدیر کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا، تاریکی ہر سو مسلط تھی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس کو پانی سے بھرا اور پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ بستر پر دراز ہو کر آنکھیں بند کی اور سونے کی ناکام کوشش میں لگ گیا۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ اچانک اسے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی کسی عورت کی تھی۔ قدیر کے دل میں ہمدردی کا جذبہ جاگا اور وہ پریشان ہو گیا کہ رات کے اس پہر کس بد نصیب کی چیخ تھی۔ وہ ہمدردی کے جذبے سے اٹھا اور دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد ایک عورت کمرے میں بیٹھی اسے باہر نکلتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بدصورت عورت کی ہنسی بہت پراسرار تھی اور وہ آنے والے لمحات کا تصور کر کے خوشی سے جھوم اٹھی۔ قدیر کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آیا، پھر ادھر ادھر جھانکنے لگا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی آواز بھی بند ہو گئی۔ ہر طرف مکمل سناٹے کا راج تھا۔ رات اپنے پر پھیلائے خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ معلوم پڑتا تھا کہ رات اپنی سیاہی میں کل کائنات کو اپنے اندر سمو لے گی۔ ایسی خاموشی میں کہیں دور سے جھینگروں کی آواز اس خاموشی کو کم کرنے میں اپنی ناکام کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے کے بعد ریلنگ کے قریب کھڑا ہو گیا اور آواز کی سمت کا تعین کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی انجانی قوت اس کے قریب کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی ہو۔ اس نے کافی غور کیا مگر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور کمرے میں جانے کی غرض سے جیسے ہی گھوما، اپنے پیچھے کھڑے انجانے وجود کو دیکھ کر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔
اور جب قدیر کو ہوش آیا تو خود کو ایک تاریک سے کمرے میں بند پایا۔ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس تاریکی میں دو روشن آنکھیں قدیر کو مسلسل گھورے جا رہی تھی، اور قدیر ان آنکھوں کی تاب نہ لا کر کسمسا کر ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آیا۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اچانک کمرہ آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جانے والی روشنی سے منور ہوتا چلا گیا۔ کمرے میں اچانک اس قدر روشنی ہو جانے سے قدیر نے چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بھینچ لیا، اور جب آنکھیں کھولی تو خود کو اس انجانے کمرے میں دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کمرے میں ارد گرد جھانکنے لگا، اور پھر جیسے ہی وہ پیچھے گھوما اپنے سامنے اس قدر خوفناک وجود کو دیکھ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب گھسٹتا چلا گیا۔ اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے وہ دیوار سے جا لگا، اور وہ خوفناک وجود بھی اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بلا اس کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ کوئی جن زادی تھی۔ وہ جن زادی قریب کے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ قدیر اس کی سانسوں کی گرمائش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس خوفناک جن زادی کو اپنے اس قدر قریب دیکھ کر قدیر کے خون نے جوش مارا، اور قدیر اس جن زادی سے نمٹنے کے لیے خود کو مکمل طور پر مقابلے کے لیے تیار کرنے لگا۔ چند لمحوں کی ذہنی کشمکش کے بعد وہ ذہنی طور پر مقابلے کے لیے اس قدر تیار ہو چکا تھا کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے آپ کو اس جن زادی کے مقابلے میں اتر جانے کے لیے تیار کیا، اور پھر بجلی کی تیزی سے اپنا داہنا پنچ کو نہایت برق رفتاری سے اس جن زادی کے پیٹ میں جھڑ دیا۔ وہ جن زادی اس غیر متوقع حملے سے خود کو بچا نہ پائی، اور اپنے بائیں ہاتھ کو پیٹ پر درد کے مقام پہ رکھ لیا، اور اپنی بکھری سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک بار پھر قدیر کی جانب بڑھنے لگی، اور اب وہ اس کی جانب سے مکمل طور پر ہوشیار تھی، اور محتاط انداز میں اس کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر اس نے برق رفتاری سے قدیر کو دبوچا، اور اس کی شہرک کو تلاش کرنے کے بعد اس کی شہرک پر اپنے لمبے لمبے دانت گاڑنے ہی والی تھی کہ مان اس کا ہاتھ قدیر کی گردن پر پڑے تعویذ سے ٹکرایا۔ تعویذ کے ٹکراتے ہی وہ اچھل کر کافی دور جا گری۔ اس جن زادی کے زمین سے ٹکراتے ہی زمین زلزلے کی طرح ہلنے لگی، پھر چند لمحات بعد ساکت و جامد ہو گئی۔ زمینی زلزلہ رکتے ہی وہ جن زادی نہایت خوفناک انداز میں اٹھی اور قدیر کی جانب ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ قدیر کے قریب پہنچ کر اس جن زادی نے ایک لمبی جست لگائی اور قدیر کو دبوچتے ہوئے کافی دور گھسیٹ کر لے گئی۔ مزید اس کے اچانک حملے سے گھبرا گیا اور اس کا سانگ دھوتنی کی طرح چلنے لگا۔ چند سیکنڈ تک وہ خود کو ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ وہ خوفناک جن زادی اور قدیر آپس میں گتھم گتھا تھے کہ قدیر نے اچانک موقع پا کر اس جن زادی کے پیٹ پر مضبوطی سے اپنی ٹانگیں جما کر پورے زور سے جن زادی کو خود سے پرے دھکیلا اور خود کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ایک جانب دوڑنے لگا کہ اچانک کسی چیز سے ٹھوکر لگنے سے دھڑم کی آواز پیدا کرتا ہوا نیچے گرا۔ وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا اور جیسے ہی دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا تو خود کے سامنے اس جن زادی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ جن زادی نے قدیر کو دیکھتے ہی کہے لگانے شروع کر دیے، تم مجھے جھل دے کر کہاں بھاگو گے مہاراج؟ قدیر ایک بار پھر اس جن زادی کو اپنے سامنے دے کر دوسری طرف کو دوڑنے لگا۔ وہ اس جن زادی کے کہے سن کر گھبرا گیا اور ایک بار پھر اوندے منہ گھرا۔ اس بار وہ گرتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑا ہوتے ہی دفتن اس کے کانوں میں بھاری اور روبدار آواز گونجی، اے بالغ، اس طرح مصیبتوں سے گھبرا کر بھاگنے سے مشکلات ٹل نہیں جاتی۔ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہی ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تمہارے گلے میں جو برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ پڑا ہے اسے اتار کر اس جن زادی کی گردن میں ڈال دے، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور پھر آواز اچانک سے بند ہو گئی۔ قدیر کے دماغ میں اس کی باتیں گونج رہی تھی، مشکلات سے گھبرانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قدیر نے جلدی سے اپنی گردن میں پڑا ہوا اس برگزیدہ بزرگ کا بخشا ہوا تعویذ گردن سے نکال کر اس بلا کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہ جن زادی کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ قدیر بھاگتا ہوا اس جن زادی کے قریب آیا۔ جن زادی اسے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر سرشار ہو گئی اور اس کی شارک پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے اپنا منہ اس کی شارک پر رکھ دیا اور اپنے لمبے دانت اس کی شارک میں گاڑنے ہی والی تھی کہ قدیر نے جلدی سے مٹھی میں دبا تعویذ جن زادی کی گردن میں ڈال دیا۔
तावीज़ गर्दन में डालने की देर थी कि वो जिनजादी ऐसे उछली जैसे बेखबरी में नंगे तार को छू लिया हो। तावीज़ उसकी गर्दन में जाकर उसके जिस्म से चिमट गया। उसकी चीखों पुकार से दरो दीवार तक हिलते महसूस हुए और वो जिनजादी चंद सेकंड में रोक का ढेर बनकर रह गई। उस जिनजादी के राख होते ही होटल के दरो दीवार भी हिलने लगे। दफतन एक बार फिर कदीर के कानों में वही आवाज़ गूंजी, ए बालिग, भाग इस होटल से, ये अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। कदीर ने वो आवाज़ सुनते ही बाहर की जानिब भागने लगा। चंद सेटिंग के अरसे के बाद वो होटल की चार दीवारी से बाहर था। उसके बाहर निकलते ही होटल ज़मीन बोस हो गया और चंद लम्हात में उसका सारा मलबा भी गायब हो गया। सुबह का उजाला फैल रहा था, हर तरफ हू का आलम था। सन्नाटे ने अपने पर फैला रखे थे। अचानक कदीर को अपने साथियों का ख्याल आया तो वो तड़प उठा। वो ये बात सोच ही रहा था कि अचानक एक बार फिर वो आवाज़ गूंजी, बालिग, तेरे दोस्त उस जिनजादी की भेड़ चढ़ चुके हैं। उनके गम में अफसुर्दा ना हो और जल्द से जल्द घर जा, तेरी माँ तेरी राह तक रही है। जा, घर जा और अपने दोस्तों को भूल जा, वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे। और फिर आवाज़ आना बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही कदीर धारें मार मार कर रोने लगा। चंद लम्हों के बाद जब उसका गम हल्का हो गया तो उसने अपने कदमों को एक जानिब ढाल दिया। ये बात रह रहकर उसके जहन में आ रही थी। जब उन्होंने उस होटल में क़याम किया था तो 3 थे और अब सिर्फ एक बचा था। उसे अपने दोस्तों की मौत का बहुत ज़्यादा गम था, लेकिन अब रोत धोत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।